امداد سمرو بڑی خبر آ گئی ہے اور خبر ہے تحریک انصاف کے متعلق تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج کاغذات نامزدگی جمع کروا لیے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی تحریک انصاف کی شکایات اور پھر تحریک انصاف کے ساتھ گزشتہ برس، اس سے گزشتہ برس اور اس سال کیا ہوا اور اگلے سال کیا ہوگا، اس پر بات ہوگی۔ اور آغاز بلے کے نشان سے الیکشن کمیشن میں معاملہ پڑا ہوا تھا۔ انٹرا پارٹی انتخابات جو 2 دسمبر کو تحریک انصاف نے کروائے تھے، اس کو چیلنج کر لیا تھا تحریک انصاف کے ہی بانی رکن اکبر اس بابر اور 13-14 اور لوگوں نے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کو چیئرمین جو منتخب کیا گیا تھا تو اس کو چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ وہ محفوظ رکھا ہوا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی چلی گئی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے کل الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ یہ فیصلہ سنا دو، کھول دو توپاں کھل گئیاں پئی، اور فیصلہ یہ آیا ہے کہ تحریک انصاف نے جو انٹرا پارٹی انتخابات کروائے تھے وہ غیر آئینی تھے اور تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لے لیا گیا۔ اب بلے کا نشان ایک طرف واپس ہو گیا اور دوسری طرف ساڑھے اپنے کپتان عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے، اور کاغذات نامزدگی انہوں نے میاں والی میں جمع کروائے ہیں۔ کھیل آخری مرحلے میں داخل ہو گیا، انتخابات کا کھیل ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی۔ آج آخری تاریخ تھی مگر 2 دن کا اضافہ کر لیا گیا، کل اور پرسوں بھی کاغذات نامزدگی جمع ہو سکیں گے۔ لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے کاغذات نامزدگی کو لے کر وہ ہے عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی کا جمع ہونا میاں والی سے۔ عمران خان صاحب انتخابات لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب اگلی لڑائی اس مدعے پر ہوگی، اس سوال کے اوپر ہوگی، اور ظاہر ہے یہ قانونی جنگ ہوگی، قانونی لڑائی ہوگی۔ لیول پلینگ فیلڈ کتنا سچ ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا نہ ہونا، اور کتنا جھوٹ ہے، کتنا پروپیگنڈا ہے۔ کیا واقعی پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ سپریم کورٹ میں معاملہ تھا اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کر لیے، اور الیکشن کمیشن نے ان احکامات کی روشنی میں اقدامات کر دیے ہیں۔ تو کیا الیکشن کمیشن کے اقدامات اگر کوئی کہیں کسی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینا چاہتا تو کیا الیکشن کمیشن کچھ کر پائے گا؟ ظاہر ہے پاکستان جیسے ملک میں سب کو پتہ ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اور دوسرا معاملہ ہے جناب، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے۔ ہر سال سے پہلے لوگ، ہر سال کی آمد سے پہلے لوگ جو ہیں یہ لائن لکھتے ہیں اور پھر پچھلے سال کا حساب کتاب کرتے ہیں اور اگلے سال سے اچھی امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا 2024 کیسا ہوگا، نواز شریف صاحب کے لیے 2024 کیسا ہوگا، اور دونوں کے لیے 2023 کیسا تھا، اور عمران خان صاحب کے لیے تو 2 سال یعنی 23 اور 22 دونوں کس طرح کے تھے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے لیے دونوں بھیانک تھے۔ تو یہ معاملات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو پہلے تو معاملہ کاغذات نامزدگی کا، تو جناب عمران خان صاحب پاکستان کے بڑے لیڈر جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ کل سپریم کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی، اور ضمانت کے فیصلے میں جو اضافی نوٹ جسٹس ستر من اللہ صاحب کا ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور پاکستان کے انتخابات کی انجینئرنگ جس طرح ہوتی ہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کہا کرتی تھی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اس کو خلائی مخلوق کہا تھا کہ خلائی مخلوق کام کر دکھا جاتی ہے، پھر محکمہ زراعت کا بھی نام اس میں آیا تھا۔ تو اس طرح کا تذکرہ انہوں نے اپنے اضافی نوٹ میں کیا ہے کہ ہمیشہ پاکستان میں سیاسی لیڈر ہی جیلوں میں ہوتے ہیں۔ اب بھی جو ضمانت کے لیے آئے ہیں وہ سابق وزیر اعظم ہیں۔ آئین توڑنے والا کوئی عامر کبھی جیل نہیں جاتا۔ وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا گیا، حکومتیں ختم کر دی گئیں غیر آئینی طریقے سے۔ تو سارا اتر من اللہ صاحب نے اس ضمانت کے فیصلے میں لکھا، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا کہ 2018 کے انتخابات میں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جتوانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا تھا۔ وہ پولیٹیکل پارٹی کون سی تھی سب کو پتہ ہے، تحریک انصاف تھی۔ تو تحریک انصاف کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا تھا، لیکن جو میں گزارش کرتا ہوں، ظاہر ہے مجھے ان کے جو اضافی نوٹ ہے میرے دل کو لگا ہے، کیونکہ میرے دل کی بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر سیاسی طریقے سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو کھڑا کرتی ہے، پھر وہ ایک سیاسی حقیقت بن جاتے ہیں۔ تو پھر ان کو سیاسی طرز عمل سے ہی ختم کرنا ہوتا ہے، ان کا مقابلہ سیاست کے ذریعے ہی کرنا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی مثال نواز شریف صاحب کی ہے۔ پیسہ لگایا گیا، آئی جی آئی بنائی گئی، سارا کچھ کیا گیا، پوری کی پوری ریاست نے میاں نواز شریف کو کھڑا کر کے لیڈر بنایا،
میاں نواز شریف صاحب سیاسی حقیقت بن گئے. تو میاں نواز شریف صاحب کا پھر اس وقت جو مقابلہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کرتی تھی وہ انتخابات کے ذریعے کرتی تھی. عمران خان صاحب ایک سیاسی حقیقت بن گئے 2018 میں، 2014 میں، 2011 میں، اس سے پہلے ضیاء الحق تک، حمید گل تک، سب عمران خان صاحب کو ایک بڑا لیڈر بنانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، لیکن بن گئے. لوگ ہیں ان کے ساتھ، فالوئنگ ہے ان کی. میں ان کے انداز سیاست سے بالکل متفق نہیں ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ بھی سیاسی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کریڈنشل جمہوری نہیں ہیں، وہ جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے. لیکن بہرحال وہ الیکشن لڑے، الیکشن میں ان کو لوگوں نے کچھ ووٹ دیا، کچھ دلوائے گئے، اور آج ان کے ساتھ لوگ ہیں جو الیکشن میں ان کو ووٹ دیں گے، دے سکتے ہیں. تو ان کا عمران خان کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ قانونی اور سیاسی. انہوں نے 9 مئی کیا ہے، سزا دیں. انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی بغاوت کی ہے، اداروں کے خلاف کوئی بغاوت کی ہے، اداروں کو بغاوت کے لیے اکسایا ہے، سزا دیں. بالکل ثابت کریں، سزا دے دیں. کوئی اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. ٹرانسپیرنٹ. دوسری چیز، پولیٹیکل فورسز کو عمران خان کا مقابلہ سیاسی انداز میں کرنا چاہیے، اداروں کے کندھوں پر بیٹھ کر نہیں، جس طرح عمران خان اداروں کے کندھوں پر بیٹھ کر نواز شریف کا شکار کر رہے تھے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو نے کہا کہ مجھے نواز شریف گرا کے دو، ملاکھڑے میں وہ آئے، پہلوانی کی، صرف پہلوانی کے لیے گرایا نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے. عمران خان نے آ کر امپائر کے ساتھ ہاتھ ملا کر یوں ذرا اپنے ڈولے شولے دکھائے کہ میں جیت گیا ہوں، میں فاتح ہوں. وہ فتح عمران خان صاحب کی نہیں تھی. تو بالکل اسی طرح اب عمران خان صاحب اگر سیاسی حقیقت بن گئے ہیں تو ان کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہو. اب قانونی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے سر پر 9 مئی کا دھبا ہے. عمران خان نے 14 اور 15 مارچ کو پاکستان کے عدالتوں کے سامنے مسلح لوگ کھڑے کیے تھے. تو عمران خان صاحب کے جو جرائم ہیں ان کا قانونی طور پر ان کو جو سزا بنتی ہے دی جائے. پولیٹیکل میدان میں عمران خان صاحب کا مقابلہ سیاسی انداز میں کیا جائے. یہی اطہر من اللہ صاحب کا جو تھا اضافی نوٹ کا مطلب بنتا ہے. تو بہرحال ہو گئی ضمانت، رہا نہیں ہوں گے ظاہر ہے، کیونکہ 2 اور مقدمات میں گرفتار ہیں، کئی اور مقدمات ہیں ان پر. لیکن ان کے کاغذات نامزدگی میاں والی میں جمع ہو گئے. میاں والی کا ان کا جو آبائی حلقہ ہے وہاں پر اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب انتخابات لڑنے کی پوزیشن میں ہیں؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نااہل ہیں. عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں. عمران خان صاحب کی سزا کا فیصلہ معطل کروانے کے لیے کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو دائر درخواست تھی اس کا فیصلہ آ گیا. وہ درخواست مسترد کر دی گئی. کہا گیا کہ نہیں جی یہ حتمی فیصلہ آئے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عبوری ریلیف دے کر سزا معطل کی جائے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ جو ہے اپنا دے دیا کل. تو اب ان کے کاغذات جمع تو ہو گئے. اب ظاہر ہے جو سامنے والا کینڈیڈیٹ ہے وہ وہاں جا کر اپنا ریٹرننگ افسر کے سامنے اعتراضات جمع کروائے گا. وہ کہے گا کہ جناب عالی یہ تو سزا یافتہ ہے. پھر وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سامنے رکھے گا، پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سامنے رکھے گا، پھر وہ سامنے رکھے گا توشہ خانہ میں جو ماتحت عدلیہ تھی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا فیصلہ وہ سامنے رکھ دیں گے کہ جناب یہ ہے انصاف کی حقیقت، یہ تو نااہل ہے. تو الیکشن عمران خان صاحب نہیں لڑ سکیں گے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. اچھا، دوسرا معاملہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا. وہ بڑا دلچسپ ہے. کل تحریک انصاف کی درخواست تھی، پٹیشن تھی، پہلی بار پٹیشن عدالت میں گئے، انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، سارا کچھ. تو اس پر کل ہی عدالت بیٹھی اور عدالت نے اس میں کہا کہ جی ہمیں شکایات دیں، رپورٹ دیں، پراپر تحریری طور پر بتائیں کہاں کہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور پھر الیکشن کمیشن کو عدالت نے آرڈر جاری کیا کہ آج ہی ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے اعتراضات، تحفظات، شکایات سنیں، جو کہتے ہیں وہ کریں سے مراد کہ اگر کوئی جائز ان کی شکایت ہے تو اس پر عمل کریں. بہرحال الیکشن کمیشن نے شکایات سنی اور شکایت یہ تھی کہ جی ہمارے کینڈیڈیٹس جاتے ہیں، ان کے کاغذات چھین لیے جاتے ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹس کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال الیکشن کمیشن نے تمام آئی جیز کو اور تمام صوبائی نگران حکومتوں کو
ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جناب یہ تمام جو پارٹیز ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، جو کینڈیڈیٹس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جو وانٹیڈ نہیں ہیں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، ان کو اپنا کاغذات نامزدگی ان کے جمع ہوں گے ان کو جمع کرنے دیں، جو بھی جائز فیسیلیٹیشن ہے وہ ان کی جائے۔ تو اب یہ تو ایک طرف۔ اچھا، اب دوسری جو لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہے وہ اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں، بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں، اور کچھ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کی شکایات بے شک وہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہوں گے، بے شک وہ چیخ زیادہ رہے ہوں گے، لیکن شکایات میں دم ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ یوں کہ آج ہی دو بڑے معاملات ہوئے ہیں۔ ایک فواد چودھری کے بھائی فراز چودھری گرفتار ہو گئے، فواد چودھری الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دوسرا، پاکستان کے بزرگ سیاستدان ہیں، قابل احترام ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ان کے دل میں عزت احترام ہمیشہ رہا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے شدید مخالف رہے آئی جی آئی میں، پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے اتحادی بنے، اور پھر 1993 کی جو حکومت تھی اس کا، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کے اتحادی تھے، اور محترمہ بینظیر بھٹو کے قریبی اتحادیوں میں شمار تھا ان کا حامد ناصر چٹھا صاحب، بیسیکلی لیگی ہیں، مسلم لیگی ہیں، حامد ناصر چٹھا صاحب۔ اچھا، ان کے صاحبزادے احمد چٹھا وہ مطلوب ہیں، ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کے مقدمات ہیں۔ ایک ہی دن کے مقدمات، چند گھنٹے، ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ایک واردات ان کے اوپر ڈالی گئی ہے وزیر آباد میں، اور ایک واردات ڈالی گئی ہے فیصل آباد میں۔ اسی طرح سب کے خلاف جس طرح کے پرچے ہیں، چلو وہ تو ایکٹیوسٹ ہیں، وہ الیکشن لڑیں گے تو اس چکر میں ان کو اپنا ان کے اوپر پرچے شرچے ہوئے ہیں، لیکن حامد ناصر چٹھا بزرگ سیاستدان ہیں، 70 سال سے بھی کہیں اوپر ہیں وہ، ان کے اوپر بھی مقدمہ بن گیا جی۔ آج مقدمہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادوں احمد اور فیاض کو فرار کرنے میں مدد کی ہے۔ تو جب اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو پھر نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ تو واقعتاً لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو جو ہے، شکایات ہے وہ ٹھیک ہے۔ بے شک وہ تحریک انصاف کا ایک اپنا انداز ہے، ٹرینڈ بنا دینا، شور مچا دینا، ادھر سے پریس کانفرنس، ادھر سے پریس کانفرنس، ادھر سے ٹویٹر پر بیان، ادھر سے ٹویٹر پر بیان، وہ ان کا انداز ہے۔ لیکن یہ جو اپنا ہے نا لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ، وہ بہت حد تک شکایات جائز ہے تحریک انصاف کی، ان کے لیے وہ جائز سہولیات ان کو دستیاب نہیں ہیں جو مسلم لیگ نون کو ہیں، جو پیپلز پارٹی کو دستیاب ہیں۔ مطلب مسلم لیگ نون کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ جلوسوں کی شکل میں جا کر کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کے بھی کل سے جلوس نظر آنا شروع ہو گئے۔ کل ہی میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی صرف پیپلز پارٹی کے جلوس نظر کیوں آ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ نہیں، مسلم لیگ نون والے بھی اب میدان میں آ گئے ہوئے۔ تو یہ سہولت پی ٹی آئی کو بھی ہونی چاہیے جب تک وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے۔ اگر آپ ان کی رجسٹریشن منسوخ کر دیں کسی قانونی اپنا کارروائی کے تحت تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کی مرضی ہے، پھر تو اس کے بعد تو کر لیں۔ تو یہ تو معاملات تھے آج کے تحریک انصاف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے۔ لیکن تحریک انصاف کا یہ سال بھی اور گزشتہ سال بھی برا، اور اگلا سال بھی برا نظر آ رہا ہے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تحریک انصاف سے۔ اب تحریک انصاف بلے کے نشان پر انتخابات نہیں لڑ سکے گی، انٹرا پارٹی انتخابات کو غیر آئینی قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے۔ اچھا، اب 2022 سے بدقسمتی تحریک انصاف کی 21 سے شروع ہوئی ہے، مارچ 2021 سے، جب سینٹ کے انتخابات پی ٹی آئی نے ہارے تھے، شکست کھائی تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر آرمی چیف کے ساتھ عمران خان صاحب کا جو تناؤ ہوا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کے معاملے پر، پھر تحریک عدم اعتماد 2022 میں، پھر چیف الیکشن کمیشن اپنا چیف آف آرمی اسٹاف کے تقرر کے خلاف عمران خان صاحب نے ایک لانگ مارچ کر دیا۔ پھر 9 مئی جیسا واقعہ عمران خان صاحب نے کر دیا، جس کے بعد ایسی تیسی پھر گئی، تہس نہس ہو گئے عمران خان صاحب۔ تو 2024 بھی اس سے کوئی اچھا عمران خان صاحب کا نہیں ہے۔ تو اب میں اگلے ویلاگ میں آپ کو وہ جو باقی، کیونکہ لمبا ہو رہا ہے، موازنہ بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے ان سالوں میں کیا حاصل کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اور تحریک انصاف نے کیا کھویا، کیا کھویا، کیا کھویا، کیونکہ کچھ بھی نہیں پایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔